غدیر کیا ہے بتانا بہت ضروری ہے، غدیر کیا ہے بتانا بہت ضروری ہے، غدیر کیا ہے بتانا بہت ضروری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا علی ابی القاسم المصطفى محمد، اللہم صلی علی محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس، صلوات محمد۔ عزیزان محترم، ناظرین گرامی، جس آیہ مبارکہ کی میں نے تلاوت کی وہ آج غدیر کی مناسبت سے رسول پر نازل ہونے والی آیت کہ جس دن کو اتنی اہمیت دی گئی اور یہ دن اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ رسول کی 23 سالہ زندگی کو، 23 سالہ زحمتوں کو اور تبلیغ کو اگر آج کے دن کو اس پیغام کو نہ پہنچاتے تو وہ اکارت ہوتا، یعنی یہ پیغام اس 23 سالہ تبلیغ سے اہم تھا کہ جس کو غدیر کے حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اکرم جب قراء الغمیم پر پہنچے تب جبرائیل امین نازل ہوئے، یا ایھا الرسول بلغ آیت لے کر۔ یہ آیت کا لہجہ اور لحن بتا رہا ہے کہ یہ پیغام کتنا اہم تھا ہر اعتبار سے، اس لیے اہم تھا یہ دن غدیر، اس لیے اہمیت کی حامل ہے کیونکہ خداوند عالم کا نظام ہدایت کی بقا کا نام ہے ابتدائے امامت و ولایت، اس لیے کہ پیغمبر بارہا اشارہ کر چکے تھے کہ یہ میرے آخری ایام ہیں، میں ان قریب تمہارے درمیان سے چلا جاؤں گا، اور نبوت کی آخری کڑی ہیں، یہ بات ظاہر کر دی گئی تھی، بتا دی گئی تھی، اور کیونکہ انسانیت قیامت تک باقی رہنی ہے، اگر نبوت ختم ہو رہی ہے کوئی تو سلسلہ ایسا ہو کہ جو انسانوں کو قیامت تک لے جا سکے، ان کی ہدایت کا انتظام ہو سکے، اس لیے کہ قاعدہ لطف اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ خداوند عالم نے اگر ہمیں خلق کیا ہے تو پھر ہماری ہدایت کا انتظام بھی کرے، اور جس طریقے سے اس نے کیا بھی کہ نبوت کا انتظام ہمارے لیے فرمایا۔ اب کیونکہ نبوت کا آخری وقت آ گیا ہے تو کوئی ایسا انتظام خدا کرے، اور خدا نے کیا اپنے نبی کے ذریعے سے اعلان ولایت مولائے کائنات علیہ السلام کا اعلان کرا کر، غدیر کے میدان میں یہ اعلان کرا کر بتا دیا کہ قاعدہ لطف جو یہ تقاضا کرتا تھا کہ خدا انسانوں کی رہنمائی کا انتظام کرے، لہٰذا اس غدیر اور اس ولایت کی اہمیت کا لیے اتنا اشارہ کافی ہے کہ یہ ہدایت کا جو نظام ہے خدا کی، اس ہدایت کا نظام کا، اس نظام ہدایت کا یہ تسلسل کو برقرار کرتی ہے امامت و ولایت۔ عزیزان محترم، غدیر کی اہمیت کا اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ خداوند عالم نے جب بھی نبی کو خطاب کیا قرآن کے اندر تو یا ایھا المزمل کہا، کہیں یا ایھا المدثر کہا، کہیں یا ایھا النبی کہا، لیکن پورے قرآن مجید میں صرف 2 مرتبہ یا ایھا الرسول کہہ کر خطاب کیا، وہ اسی سورے میں۔ رسول کیونکہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آج ہم سے آپ کی شخصیت سے نہیں، آپ کے عہدے سے کام لینا ہے، کہ آپ کا عہدہ ہے رسالت، لہٰذا اے رسول پہنچا دیجئے اس پیغام کو جو ہم نے آپ پر نازل کر چکے ہیں۔ ما انزل الیک من ربک، جو پیغام، جو حکم، جو
آپ پر پہلے نازل ہو چکا۔ تو بلغ، اور یہ نہیں ہے کہ ایک بار یہ پیغام پہنچانا ہے۔ عربی ادب سے جو لوگ واقف ہیں وہ دیکھیں گے کہ بلغ باب تفعیل کا ایک صیغہ ہے جس میں کثرت کے معنی بھی پائے جاتے ہیں، تدریج کے معنی بھی پائے جاتے ہیں۔ یعنی یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول کثرت کے ساتھ پہنچائیے، اور تدریجاً، اور رسول نے تدریجاً پہنچایا بھی۔ یہ پہلا مقام غدیر خم نہیں تھا کہ رسول نے ولایت علی کو پہچانوایا تھا۔ اول روز سے جس دن نبوت کے ظاہری اعلان کا آیت کے لیے آیت آئی تھی، غدیر خم یعنی دعوت ذوالعشیرہ کا انتظام رسول نے کیا تھا، اسی دن اعلان کر دیا تھا کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے گا ان کاموں میں، جو بھی ایسا کرے گا وہ میرا وصی اور خلیفہ اور جانشین ہوگا۔ اس وقت 13 سال یا 10 سال کے مولا کائنات نے کھڑے ہو کر نصرت کا وعدہ کیا تھا۔ تب رسول اکرم نے کہا تھا میرے بعد یہ میرے بھائی، میرا خلیفہ، میرا جانشین ہوگا۔ اس وقت لوگوں کا مبارکباد دینا اور کچھ لوگوں کا اس بات کے اوپر طنز کرنا کہ اے ابو طالب، رسول نے تمہارے بیٹے کا تمہیں فرما بردار بنا دیا، تو اس بات کی دلیل ہے کہ رسول نے تدریجاً اپنی زندگی کے ہر موقع پہ جب موقع ملا علی کی ولایت کو پہنچایا۔ لیکن اس آیت کا ایک فقرہ ہے، واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ یعنی رسول کو کوئی تردد، کوئی ڈر تھا میں اس پیغام کو پہنچانے میں، جس میں اللہ نے اس میں وعدہ کیا کہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں، ہم بچائیں گے۔ ایسا کیا چیز تھی جو رسول کو روکے ہوئے تھی اس پیغام کو پہنچانے کے لیے؟ وہ یہی بات تھی کہ رسول اپنی زندگی کے متعدد مقامات پر، متعدد جگہوں پر علی کی ولایت کو پہنچا چکے تھے، لیکن لوگوں نے اس میں آلکس دکھایا، لوگوں نے تساہلی سے کام لیا۔ رسول کو یہ ڈر تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آخری حج ہے، آخری وقت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اب بھی یہ پیغام پہنچاؤں اور یہ لوگ اس کو جدی اور سیریس نہ لیں، لہٰذا آپ کے دل میں یہ تھا۔ اور ایک اور یہ بھی روایتوں میں اور تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک چیز یہ بھی تھی کہ علی نے ابتدائے اسلام میں جو جنگیں ہوئیں، اب لوگ جو مسلمان ہوئے تھے، ان کے اجداد جو کفار تھے، کافر تھے، مشرک تھے، وہ علی کی تلوار سے قتل ہو چکے تھے، واصل جہنم ہو چکے تھے۔ لوگ علی سے دشمنی رکھتے تھے، علی کو ڈر تھا کہ کہیں یہ لوگ اتنا اہم اور اتنا مہم پیغام کو ہلکے میں نہ لے جائیں، کہیں یہ نہ کہہ دیں کہ علی ان کے چچا زاد ہیں اس لیے ان کو ولی بنا دیا، خلیفہ بنا دیا۔ عزیزان محترم، اس کے لیے علی رسول اکرم اس بات کو لے کر بے چین تھے، لیکن خداوند عالم نے کہا یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول پہنچا دیجئے۔ اور آخر میں کہا واللہ یعصمک من الناس، لوگوں سے مت ڈریے، لوگوں کی پرواہ نہ کیجئے، آج اللہ ذمہ دار ہے، اللہ ہمیشہ تک تمہارا مددگار تھا، آج بھی تمہارا ذمہ دار ہے۔ عزیزان محترم، یہ ہے غدیر کی اہمیت کہ رسول کو بھی جب اس پیغام کو پہنچانے کا حکم ہوا تو رسالت ان کے عہدے سے خطاب کیا، یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول پہنچا دیجئے۔ اور بلغ کے معنی ہے کثرت، کیونکہ باب تفعیل کا ہے، باب تفعیل میں کثرت کے معنی بھی پائے جاتے ہیں۔ بلغ، کثرت کے ساتھ پہنچائیے، تدریجاً پہنچائیے، یعنی یہ نہیں کہ آج ہی پہنچانا ہے، بار بار پہنچانا ہے۔ اور ایک روایت چھٹے امام کی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ جو کوئی بھی غدیر کی فضیلت کو درک کر لے، غدیر کی حقیقت کو، فضیلت کو اس کی حقیقتاً درک کر لے، تو دن میں 10 بار فرشتے اس سے مصافحہ کریں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ غدیر کی فضیلت جیسے پہلے دن باقی تھی، آج بھی اتنی ہی فضیلت بلکہ آج کے دن میں اور زیادہ بڑھتی جاتی ہے۔ ہمارا ذمہ داری بن جاتی ہے کہ آج بھی ہم چاہیں تو اپنے آپ کو ملائکہ کا مصافحہ کرنے والا قرار دیں۔ یہ پیغام رسول ہی کے لیے نہیں تھا کہ بلغ پہنچا دیجئے، کیوں؟ کیسے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ رسول نہیں، ہماری بھی ذمہ داری ہے تبلیغ کرنا اس کی غدیر کی، اس لیے کہ یہ غدیر خم میں خطبہ دینے کے بعد، تمام مسائل پہنچانے کے بعد، تمام احکام جو غدیر میں ولایت سے تعلق رکھتے تھے پہنچانے کے بعد، رسول کا ایک فقرہ، الا ان یبلغ الحاضر الغائب، حاضر الغائب، حاضر جتنے بھی ہوں اپنے غائبین تک پہنچا دیں، جو یہاں نہیں ہیں ان تک پہنچا دیں، جو لوگ یہاں ہیں وہ اپنی نسلوں تک پہنچا دیں۔ لہٰذا ہماری ذمہ داری اس دن والوں کے طرح آج بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم غدیر کو پہنچائیں۔ اب یہ پہنچانے کے طریقے مختلف اہل بیت نے ذکر کیے ہیں، کیونکہ غدیر اتنا اہم موضوع ہے کہ پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی اللہ علیہ، کہ 5 چیزیں اسلام کی بنیاد ہیں۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی۔ پہلی، نماز کا قیام، دوسری زکوٰۃ کی ادائیگی،
تیسری خانہ خدا کا حج، چوتھی ماہ رمضان کے روزے، اور پانچویں ہماری ولایت۔ اور ان پانچوں میں 4 میں چھوٹ اور رخصت ہے، 5 میں سے 4 میں چھوٹ اور رخصت ہے، کیونکہ اگر آدمی مریض ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، پیسہ نہیں ہے، زکوٰۃ مال نہیں ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے، مال نہیں ہے تو حج واجب نہیں ہے، بیمار ہے تو روزہ چھوڑ سکتا ہے رمضان میں، لیکن ہماری ولایت سے چھوٹ نہیں دی گئی، ولایت ہماری اس پر واجب ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، جتنے احکام اللہ نے ہم پہ فرض کیے ہیں ان سب میں ولایت سب سے اہم اور سب سے واجب اور سب سے ضروری چیز ہے، جس کے اوپر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو لوگوں تک پہنچائیں۔ اور اس کو پہنچانا کیسے ہے، یہ ہمیں سیرت اہل بیت کو دیکھنا ہوگا۔ امام رضا علیہ السلام اور مختلف ائمہ، تمام ائمہ اہل بیت سے کچھ نہ کچھ یہ روایتیں آئی ہیں کہ کس طریقے سے ہمیں تبلیغ کرنی ہے۔ کہا کہ نئے کپڑے پہنیے، تبلیغ کیجئے، لوگوں میں، غریبوں میں، ضرورت مندوں میں آپ سامان بانٹیے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان قرض لے کر آج کے دن 1 درہم قرض لے کر آج کے دن کسی ضرورت مند کی حاجت کو یا قرض مقروض کے قرض کو ادا کرے تو خداوند عالم جب تک وہ زندہ ہے وہ اس کو قرض کو ادا کر دے گا، اور اگر مر جائے تو اس کا ایسا راہ فراہم کرے گا کہ اس کا قرض اتر جائے۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ اگر کوئی ایسا کرے گا تو 60 سال کی اس کی گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یا بہت سی روایتوں میں ہے کہ اگر 1 درہم سے کسی کی مدد کرے تو پھر 1 لاکھ یا 10 لاکھ درہم کا ثواب ہے، یا 1000 عمرے 1000 حج کا ثواب ہے، اور 1000 دنیا اور آخرت کی حاجات پورا ہونا ہے۔ لہٰذا اہل بیت نے اس اہم موضوع کو کسی بھی معصوم نے اتنی آسانی سے نہیں گزرنے دیا۔ چوتھے امام جو کہ مظلومی کے عالم میں تھے، وہ کچھ کھل کے بیان نہیں کر سکتے تھے کربلا کے بعد، لیکن جب ایک شخص نے آ کے پوچھا کہ مولا غدیر کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، کہا ہاں ہم نے سنا تو ہے لوگوں سے، لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ اس دن مولا کائنات علی بن ابی طالب کو جانشین بنایا گیا تھا، خلیفہ بنایا گیا تھا، ولایت علی کا اعلان کیا گیا تھا۔ لہٰذا کوئی امام، کوئی معصوم ایسا نہیں ہے کہ جس نے اس پر توجہ نہ دی ہو۔ لہٰذا آج اہل بیت ہی نہیں، ہم پر بھی یہ فریضہ ہے، اور یہ فریضہ ہمارے سمجھ میں کیسے آتا ہے کہ رسول اکرم کا وہ جملہ الا آگاہ ہو جائیے ان یبلغ الحاضر الغائبہ، کہ جو لوگ یہاں حاضر ہیں ان کا ذمہ داری ہے، ان پر واجب ہے کہ یہ غائبین تک یہ پیغام پہنچائیں کہ غدیر میں کیا ہوا تھا۔ لہٰذا ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم غدیر کو لوگوں تک پہنچائیں، لے کر اگر لوگوں کے سامنے آئیں کہ غدیر میں ایسا کیا ہوا تھا، ہم لوگوں کو بتائیں۔ لہٰذا کیونکہ رسول کی ساری زندگی کی تبلیغ ایک طرف اور علی کی ولایت ایک طرف اتنی اہمیت کی حامل ہے، تو ہمارے لیے اس کا پہنچانا کتنا ضروری ہو جاتا ہے۔ عزیزان محترم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو تم پر نازل ہو چکا۔ تو یہ آیت کا اس دن نازل ہو کر اس جملے سے یہ پتہ لگتا ہے ما انزل الیک من ربک، جو بات تم پر نازل ہو چکی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ولایت کے بارے میں، ولایت سے تعلق رکھنے کے بارے میں، ولایت کے بارے میں جو مطالب تھے وہ پہلے نازل ہو چکے تھے، اور رسول کا مختلف مقامات پر اپنی زندگی کے مختلف حصوں پر علی کی ولایت کا اعلان کرنا یہ بتاتا ہے کہ یہ میٹر، یہ پیغام پہلے نازل ہو چکا تھا۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، دیکھیے عزیزان محترم، جب میں کسی سے کسی کام کو کہتا ہوں تو عمل یا عملوں کا استعمال ہوتا ہے کہ عمل کیجئے، انجام دیجئے، لیکن جب تفعل کا آتا ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، یعنی آپ کو صرف بتانا ہی نہیں ہے بلکہ کر کے دکھانا بھی ہے۔ عزیزان محترم، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تم نے ایسا نہیں کیا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ رسول نے صرف زبانی ہی نہیں بتایا بلکہ جب لوگوں کو بتایا، لوگوں نے کہا حضور سراخوں پر، اس کے بعد بھی رسول مطمئن نہیں ہوئے، 2 خیموں کو نصب کیا گیا، ایک میں خود بیٹھے، ایک میں علی کو بٹھایا اور کہا آئیے میری بیعت کیجئے۔ اپنی بیعت لینی شروع کی اور کہا کہ میرے بعد اس خیمے میں جا کر علی کو مبارکباد دو۔ لوگوں نے جا کے مبارکباد دی۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ اہمیت غدیر کیا ہے۔ لہٰذا خداوند عالم نے کہا واللہ یعصمک من الناس، اس آیت سے ایک پیغام یہ ملتا ہے کہ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، کہ ولایت کو نہ ماننے والا کفر کے زمرے میں آتا ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔